قابل احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے، اپنے خاندان اور اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ جب صحابہ کرام دیکھتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان گھر والوں سے محبت فرماتے ہیں تو آپ کی اتباع میں صحابہ کرام بھی ان سے محبت رکھتے تھے۔ خصوصاً حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ کی محبت ہی کی برکت سے تمام صحابہ کرام بھی ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات حسنین کریمین سے جو محبت تھی، اس کا اظہار مختلف موقعوں پر مختلف صورتوں میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر کے وہاں پوچھا، این ابنایا، اے فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اے فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلے اور جا کر کے دیکھا، ہما یلعبان فی مشربہ، کہ وہ دونوں پانی پینے کی جگہ پر ایک کنویں یا حوض کے کنارے کھیل رہے ہیں، اور کچھ بچی ہوئی کھجوریں بھی سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرط محبت میں ارشاد فرمایا، یا علی اتقلب ابنی قبل هذا الحر، کہ اے علی گرمی کی شدت سے پہلے دن گرم ہونے سے پہلے میرے ان بیٹوں کو اپنے گھر واپس لے جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ میرے ان بیٹوں کو گرمی ہونے سے پہلے گھر واپس لے جانا، اور دونوں کا بوسہ لیا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، وہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے، علیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ قمیص، سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، اور فجعلا یمشیانی ویعثرانی، دونوں چل بھی رہے تھے اور چلنے میں بہک بھی رہے تھے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے میں وہ قوت نہیں ہوتی، پاؤں میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو ایک بڑے آدمی، بالغ آدمی کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ تو بچوں کی طرح چل بھی رہے ہیں اور ادھر ادھر بہک بھی رہے ہیں، یعنی جیسے بچہ گرنے لگتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے اور جا کر کے ان دونوں کو اٹھایا اور لا کر کے سامنے بٹھایا اور فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں بڑی آزمائش ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ انا انظر الیہما، میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا، فجعل یمشیان ویعثران، کہ یہ چل بھی رہے تھے اور گر بھی رہے تھے، فلم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہوا۔ یہ الفاظ ہے روایت کے،
آپ نے فرمایا فلم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، حتیٰ قطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا، ورفعتہما، اور میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر ہمارے ساتھ حضرت فاطمہ بھی تھی اور حضرات حسنین کریمین بھی تھے۔ راہ چلتے ہوئے راستے میں ان کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی وہ آواز سنی فوراً متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ میرے بیٹوں کو آپ جب بھی پکارتے تھے تو بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ فرمایا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بچے پیاسے ہیں اور پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ فوراً مشکیزے کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، رفقائے سفر صحابہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ اتفاق ایسا تھا سب کے مشکیزے خالی تھے، کسی کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو دونوں کو اٹھایا اور ایک ایک کر کے، صحیح روایت کے یہ الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حضرت حسن کو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان مبارک چسائی، اپنی زبان نکالی اور ان کے منہ میں دی تو بچے تھے، انہوں نے چوسنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ حتی طمأنّا، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئے، ان کی کچھ پیاس بجھ گئی۔ پیاس کیوں نہ بجھتی جب زبان وہ تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ زبان ہے جس سے اللہ کا کلام نکلتا ہے، جس سے نکلنے والی ہر بات وحی بنتی ہے، جس سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یہ وہ زبان تھی۔ یہ شرف حاصل ہے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان چسائی، اپنی زبان، گھٹی تو لوگ دیتے ہیں، آپ نے بھی دی، لیکن یہ محبت کا آخری درجہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک چسائی۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا حضرات حسنین کریمین کی زندگی کا، وہ کیسا خوبصورت لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک چسا رہے ہوں گے اور حضرات حسنین چوس رہے ہوں گے اور صحابہ وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ میں نے ایک دن دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، والحسن والحسین علی ظہرہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار تھے۔ آپ سجدے میں جاتے تو وہ کمر پر سوار ہو جاتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت تھی، بعد میں منع ہو گیا۔ تو یہ دونوں حضرات، دونوں شہزادے کمر پر سوار تھے، تو لوگ صحابہ کرام متوجہ ہوئے اور ان کو اتارنے لگے۔ اس موقع پر آپ نے ایک جملہ فرمایا، یہ جملہ محبت اور عقیدت کی انتہا کے وقت بولا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوہما بأبیہما و امی، دعوہما بأبیہما و امی، انہیں چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر فدا ہو، یعنی میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، ان بیٹوں کو چھوڑ دو۔ صحابہ فرماتے ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ محبت و عقیدت کا اور محبت کا، مودت کا یہ عالم کہ آپ فرما رہے ہیں دعوہما بأبیہما و امی، کہ انہیں چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ یہی فضیلت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ ایک غزوہ میں وہ تیر چلا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا ایک موقع پر، ارمی یا سعد
بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو صحابہ تو کہتے تھے، لیکن آپ نے حضرت سعد کو بھی فرمایا اور ایک موقع پر حضرات حسنین و کریمین کو بھی فرمایا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان۔ اس لیے بھائیوں، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یہ وہ جزء اور وہ حصہ ہے جس کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان کا کمال اس کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار کیوں نہ بنے جن کی والدہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے نانا امام الانبیاء سید الانبیاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا، تو ایک صحابی نے دیکھا تو دیکھ کر کے فرمایا حضرات حسنین و کریمین رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ جب یہ منظر ایک صحابی نے دیکھا تو فرمایا کیا خوبصورت سواری ہے، کیا بہترین سواری ہے۔ ارادہ کیا، یعنی ارادہ مراد لے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کیسے خوش قسمت ہوتے کہ تمہاری سواری کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے، سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے۔ اسی کو حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ان اشعار میں بیان کیا، دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، دوش کندھے کو کہتے ہیں، دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکان کے راج دلاروں کی بات کر، کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کو کیا ہوا۔ کربلا کی طرف اشارہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کلیاں، اور جو بڑے تھے وہ پھول، کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کو کیا ہوا، گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر۔ تو آپ کے کندھوں پر سوار ہے، یہی محبت پھر آگے منتقل ہوئی، حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اہل بیت سے اپنی محبت کو ظاہر فرمایا اور اپنے بچوں کے نام ان حضرات کے نام پر رکھے۔ مورخین نے ایک بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی ہے، فرمایا کہ اگر دیکھو 6 نام ایسے ہیں، علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ لندن میں تھے، تو ایک موقع پر بیان میں ارشاد فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے ایمان والوں کی محبت کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو 6 نام ایسے ہیں، 6 نام ایسے ہیں جو پوری دنیا میں تمام ایمان والے ان 6 ناموں سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ ایمان والے اپنے ناموں کے ساتھ ان 6 ناموں میں سے کسی نہ کسی نام کو ضرور جوڑتے ہیں۔ وہ 6 نام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا نام اللہ کا نام ہے، اللہ، لفظ اللہ یہ جوڑا جاتا ہے۔ نمبر 2 محمد کا نام، نمبر 3 احمد کا نام، اور نمبر 4 علی کا نام، نمبر 5 حسن کا نام، اور نمبر 6 حسین کا نام۔ یہ 6 نام ایسے ہیں، ان ناموں کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ اگر آپ اپنے ناموں پر غور کریں تو ان 6 ناموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نام وہ ہمارے ناموں کا حصہ ہوتا ہے۔ کسی کا نام عبداللہ ہے تو لفظ اللہ اس کے نام کا حصہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام کوئی بھی ہو تو نام ساتھ جوڑتے ہیں۔ محمد اشرف کسی کا نام ہے تو محمد ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کا نام علی احمد، علی بھی ہے اور احمد بھی ہے، کسی نے اپنے نام کے ساتھ حسن جوڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے نام کے ساتھ حسین جوڑا ہوا ہے،
اگر ہم اپنے ناموں پر غور کریں تو ان 6 ناموں میں سے کوئی ایک نام اکثر ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ یہ ان ناموں اور ان ہستیوں کے عند اللہ مقبولیت کی اور عوام الناس کے ہاں محبوبیت کی علامت ہے کہ ان ہستیوں سے ایسی محبت ہے کہ ہم اپنے ناموں کے ایک حصے کو انہی کے نام کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی اہل بیت سے خصوصاً حضرات حسنین کریمین سے بڑی محبت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، خلیفہ بنے، حضرات اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر بھی ہیں اور مشہور مؤرخ بھی ہیں، ان کی کتاب تاریخ ابن کثیر بھی بڑی مشہور ہے اور ان کی تفسیر ابن کثیر بھی بڑی مشہور ہے۔ تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 4 صفات لکھی کہ اہل بیت سے اور حضرات حسنین و کریمین سے حضرت صدیق اکبر ان کو عزت دیتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ وَيَتَفَدَّى، اور بڑی خوبصورت بات فرمائی، محبت و مودت و احترام کا یہ درجہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر فدا تھے، اس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھائی امام تھے۔ عصر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو دونوں مسجد سے اکٹھے نکلے، راستے میں دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ تو بعض مورخین نے یہاں بڑے خوبصورت نقطہ لکھا ہے، فرمایا کہ در حقیقت یہ وہ محبت کا ایک تسلسل ہے، محبت کا وہ تسلسل جو غار ثور سے چلا اور آج یہاں پہنچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفر ہجرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھا، آج حضرت حسن کو بھی اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ اس وقت جب اٹھایا تب خلیفہ نہیں تھے، تب صحابی رسول تھے، لیکن آج محبت کا یہ عالم ہے، خلیفہ وقت ہے، اس کے باوجود اٹھا کر اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور ایک جملہ فرمایا۔ یہ وہ جملہ تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پر فرمایا۔ کیا جملہ تھا؟ بِأَبِي شَبِيهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي، کہ یہ حضرت حسن ہیں، یہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، اے علی یہ آپ سے مشابہت نہیں رکھتے، یعنی حضرت حسن ان کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، علی آپ سے اتنی نہیں ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، حضرت صدیق اکبر یہ جملہ فرما رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سر نیچے جھکا کر مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب خلیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو محبت کا اظہار کیا۔ پھر حضرت علی نے بھی اپنی محبت کا اظہار مختلف مواقع پر کیا۔ مورخین نے تاریخ میں بڑی عجیب سی باتیں ذکر کر دی جس سے ان حضرات کے تعلق پر ایک گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ تاریخ میں ہی یہ باتیں موجود ہیں۔ تاریخ ماننے والے اگر تاریخ کو مانتے ہیں تو تاریخ میں یہ بھی پڑھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے، یہ وہ بیٹے تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اور آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے،
حضرت صدیق اکبر فوت ہو چکے تھے، بیٹا پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، حضرت علی نے اس کا نام ابو بکر رکھا، حضرت علی نے اس کا نام ابو بکر رکھا۔ عام آدمی اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے، ہمیشہ اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اہل تشیع کے مورخین میں سے ایک مورخ شیخ مفید نے اپنی کتاب میں یہ نقل کیا ہے، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ یہ تسلسل آگے چلا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بیٹا دیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ ان کی کتاب ہے تاریخ یعقوبی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مورخ لکھتا ہے حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ التنبیہ والاشراف شیعوں کی کتاب ہے، اس کا مورخ لکھتا ہے قتلوا من ولد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی کربلا ہم ثلاثۃ، حضرت حسین کی اولاد میں سے 3 لوگ کربلا میں شہید ہوئے، منہم ان میں سے ایک کا نام عبداللہ الصبی تھا، ایک کا نام علی اکبر تھا اور ایک کا نام ابو بکر تھا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، پھر حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، پھر حضرت حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر اس سے آگے سلسلہ چلا، حسن بن علی، حضرت علی کے پوتے حضرت حسن کے بیٹے، ان کا نام بھی حسن ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ موسیٰ بن جعفر جن کو موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ امام زین العابدین علی اصغر، انہوں نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ ان تمام باتوں کے حوالے اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔